محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، بلکہ اپنی جان جان آفری کے سپرد کر کے وہ یہ نغمہ پکارتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران اسلام، تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقائے دوام، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جاودہ کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اسی لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والی دور حکومت کی پہلی ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذلک، یعنی میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ دوسری جگہ مشکات المصابیح فتح الباری میں حدیث مرقوم ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم تکون ملکا، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 4 برس 9 ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جافشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور سیدنا علی کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام جمیع اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پر محمول کیا جاتا ہے۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں شرح المقاصد میں، والذی اتفق علیہ اہل الحق ان المصیب فی جمیع ذالک علی، اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے۔ مرکز خلافت کوفہ میں منتقلی، حضرت علی نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پہ تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں بپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کو کوفہ منتخب فرما دیا، درحالے کہ حجاز اور حرمین کے علاقے پرامن تھے۔ جب حضرت علی نے اپنے خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا اور وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت کی اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا اور اسی سے سیاسی حمایت کی بنا پہ آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں جو آج کا ہے، بلکہ وہ شیعان علی کا مطلب حضرت علی سے سچی پکی محبت رکھنے والے۔ آج کے شیعہ اس سے مراد نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ ایک گروہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ماننے والوں کا، دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کا۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا، جس نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مخالفت کی، دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کر دیا۔
یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے کثرت اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم الا اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کے متبعین کا تھا، جو حضرت علی کے خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش تھے، کف لسان، خاموش تھے، نہ ان کو برا کہنا نہ بھلا کہنا، خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کی ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، تاکہ جزیات تک سے خواص اہل بیت واقف تھے۔ انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غیر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض لوگوں کو ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، مہینہ اور سال بھی بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ افسوس سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسے غیر صالح اوباش اور نوعمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شباب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری، عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان۔ فتح الباری میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانگی دعا مذکور ہے، یعنی میں 60 ہجری کی اختتام اور نوعمر لوگوں کی عمارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں کی عمارت کے زمانے کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ دوسری جگہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مسند احمد ابن حنبل میں ہے، ان فساد امتی علی یدی اغیلم صفحا، بے شک میری امت میں جھگڑا، فساد، بیوقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھ برپا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو سن 60 ہجری کی اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ خواہش کے بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین ابن علی کو سن 60 ہجری کی اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کی ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا۔
جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ وہی شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ گورنر مدینہ کے نام یزید کا خط۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتی تھی کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشی ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھیجا۔ حکم نامہ میں خط میں لکھا تھا: اما بعد فخذ حسینا و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر بالبیعۃ اخذا شدیدا لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا۔ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں ہرگز مت چھوڑو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ سے روانگی۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین کے حق میں ناسازگار ہو گئے، اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بے بسی کے عالم میں گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک رات مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین کی حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی: نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمراں مجھے آپ کے قدموں میں رہنے نہیں دیتے۔ پھر حضور اقدس سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال، اعزاء و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ کی حرمت کی تحفظ کی خاطر شہر مکہ ہجرت فرما گئے۔ وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ ابن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ ابن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر بھی پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے سپاہیوں کو اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ میں معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی ہے کہ مکہ کا پہلا معرکہ عبداللہ ابن زبیر نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی نے کوفہ اور بصرہ میں جو حوصلہ بلند ہو گئے، انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو شیعان علی کا سردار تھا اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ امام حسین کو خطوط لکھے جائیں اور انہیں کسی طور پر راضی کر لیا جائے کہ وہ کوفہ آئیں اور ہم لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور پھر یزید کے خلاف امام حسین سفارہ ہوں اور ہم لوگ ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اس خیال کے پیش نظر کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے
خطوط اتنی تعداد میں حضرت امام حسین کے پاس پہنچے کہ امام حسین خطوط دیکھنے کے بعد اس فیصلے پہ مجبور ہوئے کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے، حالانکہ آپ کے حامین و ناصرین، آپ کے محبین و متعلقین نے منع فرمایا کہ کوفیوں کی بدعہدی مشہور ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ دغا دے۔ امام حسین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے خطوط، ان کے لگاتار بیعت کی دعوت، ان کا بار بار قاصد آنا مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ میں ان کے بلاوے پہ جاؤں۔ لیکن محبین کے باہمی مشورے سے بات طے ہوئی کہ یا امام، پہلے آپ نہ جائیں بلکہ اپنا کوئی نمائندہ، اپنا کوئی نائب بھیجیں، تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ کوفیوں کے دل میں آپ کے تئیں کیا ہے۔ اگر واقعی وہ آپ سے سچے دل سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے نائب کے ساتھ، آپ کے نمائندہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، اس کی بیعت کریں گے آپ کے نام پہ، اور پھر آپ کا نمائندہ اور نائب اگر تسلی بخش خط لکھتا ہے تو پھر آپ کوفیوں کے ہاں جائیں اور ان سے بیعت لیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے باہمی مشورہ کے بعد اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ کوفہ جائیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد ہمیں باخبر کریں، اس کے بعد میں کوفیوں کے ہاں پہنچوں۔ چنانچہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، ساتھ میں آپ کے 2 بچے بھی تھے۔ تاریخ کی کتاب میں جن کا نام محمد اور ابراہیم بتایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام مسلم مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ برادران اسلام، آج کے دن بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہم آپ سے محو گفتگو ہوں گے اور بقیہ کلام آپ سے کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔